بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا قدیم گاؤں جس کا نام نوبیان ہے، جو کہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، اور وہ گاؤں اپنی سرزمین اور خوبصورتی کی وجہ سے مصر کے تمام دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسی خوبصورت گاؤں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران اس گاؤں کی مشرقی طرف پر ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام کیزن قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ساری آبادی مسلمان تھی، لیکن بدقسمتی سے اس قبیلے پر ایک سردار حکومت کرتا تھا جو کہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ وہ نام کا مسلمان تھا، لیکن اس کے کردار میں مسلمانوں کی کوئی نشانی نہیں دکھتی تھی۔ قبیلے کی ساری تجارت اس سردار کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ سردار ایک دن بھی قبیلے کی تجارت کو روک لیتا تو سارے قبیلے والے بھوک سے مرنے لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ سارے قبیلے والے اس کے آگے نہیں بول پاتے تھے، اور مصر کے اندر جتنے بھی قبائل آباد تھے اس دور میں ان کا یہ اصول تھا کہ قبیلے کے سردار کے خلاف جانے والے کو باغی سمجھ کر قبیلے کے درمیان میں قتل کر دیا جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس سردار کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ سردار اپنے ظلم اور جبر میں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ گاؤں کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، خواتین کے منہ سے اس سردار کے لیے صرف بد دعائیں ہی بد دعائیں نکلتی، حتیٰ کہ اس قبیلے کے سردار کی بیوی اور اس کے بیٹے بھی اپنے باپ کے خلاف ہو رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سردار برائیوں کے دلدل میں ایسا دھنسا کہ ایک دن وہ اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھا قبیلے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گڈی، جس کو اردو زبان میں پتنگ کہتے ہیں، اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب اس گڈی کو اس سردار نے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ جا کر اس گڈی کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور اس گڈی کی تار سے پکڑ کر اس کو قبیلے کے سردار کے پاس لے آئے۔ قبیلے کے سردار نے اس گڈی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، یہ کتنی چھوٹی سی ہے اور اس کا کچھ بھی وزن نہیں، لیکن یہ سب سے اوپر بڑے ہی مزے سے اڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس قبیلے کے سردار نے اسی حویلی کی چھت پر بیٹھے ہی اپنے ہاتھ سے وہ گڈی چھوڑی اور وہ اڑتی ہوئی ایک خیمے کے اوپر جا گری۔ یہ دیکھ کر سردار نے کہا، یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے کہ اتنے خیموں میں سے یہ گڈی صرف اس خیمے پر ہی کیوں جا کر گری، لہٰذا اس جگہ پر گڈی گرنے کی وجہ سے اس خیمے کے اندر جو بھی رہتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ معاوضہ لینا چاہیے۔ اتنے میں اس کا ایک سپاہی پاس کھڑا تھا جو کہ بہت لالچی اور منافق انسان تھا۔ اس نے کہا، حضور، اس خیمے کے مالک سے ایک دمبا لینا چاہیے تاکہ رات کو اچھی دعوت اڑا سکیں۔ سردار کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن غریبوں کے دولت کو ہڑپنے میں اسے الگ ہی مزہ آتا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس خیمے کے پاس بھیجا اور کہا، جا کر خیمے کے اندر رہنے والے آدمی کو کہو کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تمہیں ایک دمبا دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے سردار نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک گڈی اڑائی اور وہ تمہارے خیمے کے اوپر جا گری، لہٰذا تمہیں سردار کو خوشی میں ایک دمبا دینا ہوگا۔ اتنے میں اس سردار کے سپاہی نے ساتھ میں کھڑے ریوڑ سے ایک صحت مند دمبا اٹھایا اور اپنے سردار کے پاس لے آیا۔ رات کو اس دمبے سے اچھی خاصی دعوت اڑائی گئی، لیکن وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھے بزرگ کی کتنی محنت کے بعد یہ دمبا اس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ اپنے خیمے میں سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور ادھر وہ سردار اس کے ہی پالے گئے دمبے سے مزے اڑا رہا تھا۔ اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے اور اس کی بیوی دلاسا اس کو دے رہی تھی کہ تمہارے ساتھ اس ناانصافی کا کوئی نہ کوئی اس ظالم سردار سے ضرور حساب لے گا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی نظر اوپر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ اب سردار نے معمول بنا لیا، وہ ہفتے کے ایک دن اپنے اسی حویلی کی چھت پر پہنچ جاتا اور وہاں بیٹھ کر گڈی اڑاتا اور اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے تلوار سے اس گڈی کی ڈور کاٹ دیتا۔
اور گڈی اڑتے اڑتے جس خیمے کے اوپر یا آگے جا کر گرتی اس خیمے کے مالک سے ایک صحت مند دمبا لیا جاتا اور رات کو اس کے دعوت سے مزے اڑائے جاتے۔ اب قبیلے والے اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ قبیلے والے تنگ آ کر قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب نے کہا، میں تمہیں کیا انصاف دلاؤں گا، میں خود ایک دمبا سردار کو دے چکا ہوں۔ یہ سن کر قبیلے والے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ چند سالوں کے بعد اس سردار نے ایک انوکھا اور عجیب و غریب گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اب اس نے سوچا کہ اس گڈی کے ذریعے کچھ انوکھا کرنا چاہیے۔ اب وہ قبیلہ ایک بہت بڑے گاؤں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہزاروں گھروں پر مشتمل وہ گاؤں بہت پھیل چکا تھا، لیکن اس سردار کی وجہ سے ابھی تک اس گاؤں کے اندر بے روزگاری اور غربت تھی۔ جو کچھ وہ غریب گاؤں والے کماتے وہ سردار ان سے آدھا چھین کر کھا لیتا۔ اس گھناؤنے کھیل میں اس نے یہ شامل کر دیا کیا وہ اپنی حویلی پر چڑھ جاتا اور وہاں سے گڈی اڑاتا، اور جب گڈی اوپر چلی جاتی تو وہ اس کی ڈور کاٹ دیتا اور گڈی جس گھر کے اندر جا کر گرتی اس قبیلے کے سردار کے سپاہی اس گھر میں جاتے اور اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو اٹھا کر لے آتے۔ گاؤں کا سردار اس کو دلہن کی طرح تیار کرواتا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دیتا اور صبح اس کو رسوا کر کے اس لڑکی کو اپنے گھر بھیج دیتا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ رات گزار لیتا اس کے بعد گاؤں کے لوگ اس لڑکی سے سخت نفرت کرتے اور کوئی بھی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کرتے کرتے اسے 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں وہ سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی کو برباد کر چکا تھا۔ دوسری طرف نوبیان گاؤں کے اندر ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا جو کہ دریائے نیل کے کنارے کشتی چلا کر اپنی روزی روٹی کماتا۔ ایک دفعہ غنڈوں نے معاوضہ نہ دینے کی وجہ سے اس بوڑھے بزرگ کو خوب مارا پیٹا اور اس کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ جب اس بات کی خبر نوبیان گاؤں کے سردار کو لگی تو اس نے اس بوڑھے بزرگ کو گاؤں کو چھوڑ کر جانے کا کہا، کیونکہ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم اور سنگدل تھے اور کبھی کسی نے اس کے آگے اف تک نہیں کی تھی۔ لہذا گاؤں کے سردار نے کہا کہ تم اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تم کو دیکھ کر اب لوگوں میں ہمت آ جائے گی اور وہ ان ڈاکو کے سامنے بولنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ڈاکو ہمارے گاؤں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بوڑھے بزرگ کے پاس ایک چھوٹا سا گدھا تھا، اپنی بوڑھی بیوی اور ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی بیٹی کو ساتھ لیا اور نوبیان گاؤں کے ساتھ آباد اس گاؤں میں چلا گیا جس گاؤں پر اس ظالم سردار کی حکومت تھی۔ سارے گاؤں والے اس کو بہت منع کرتے رہے کہ تیری بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اگر تم نے اس گاؤں میں قیام کر لیا تو ضرور ایک نہ ایک دن تیری بیٹی اس سردار کا شکار ضرور بنے گی۔ لیکن بوڑھے بزرگ نے اس کی بات نہ مانی، کیونکہ اسے اپنی ان بوڑھی ہڈیوں میں کچھ طاقت دکھ رہی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ضرور اس سردار کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ سردار اسی طرح ایک گڈی اڑاتا۔ گڈی جس کے گھر کے اوپر جا کر گرتی اس کے آدمی دوڑتے دوڑتے اس گڈی کے پیچھے جاتے اور ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر ایک دن وہ سردار چھت پر بیٹھا گڈی اڑا رہا تھا کہ اس کی نظر اس حویلی پر پڑی جس کے اندر اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اور وہ بوڑھا رہتے تھے۔ رسی پر کپڑے سکھاتے ہوئے جب اس لڑکی کو اس سردار نے دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو اٹھا کر لاؤ۔ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ جس گھر میں گڈی گرتی تھی اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے اور آج آپ سیدھا ہی اس لڑکی کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ضرور وہ بوڑھا بزرگ اس گاؤں میں فساد پھیلائے گا۔ پہلے بھی اس نے نوبیان گاؤں کے بہت بڑے ڈاکو کے ساتھ ٹکر لی ہے، لہذا آپ کچھ ایسا کھیل کھیلیں کہ وہ گڈی اس گاؤں کے بوڑھے بزرگ کے گھر میں جا گرے تاکہ ہم لڑکی اٹھا سکیں، کیونکہ باقی بھی گاؤں والوں نے کہ ہم نے اسی طرح لڑکیاں اٹھائی ہیں اور اس بات میں گاؤں والے بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سردار کو یہ ترکیب پسند آئی، لیکن سردار جب بھی گڈی اڑتا
گڈی اس بوڑھے بزرگ کے گھر کے اوپر اڑتی ہوئی چلی جاتی لیکن اس کے گھر کے اندر نہ گرتی۔ وقت گزرنے لگا۔ اس سردار کے سپاہیوں میں ایک نوجوان تھا جو کہ اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ محبت ہونے کے بعد اب اس کا دل پگھل چکا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ اس سردار کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب ہمارا سردار اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچا۔ وہ بوڑھا بزرگ نام کا تو بوڑھا تھا لیکن ابھی تک اس کے اندر جذبہ نوجوان والا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھا بزرگ دروازے پر آیا تو جب اس نوجوان سپاہی نے بوڑھے بزرگ کو یہ خبر دی تو یہ سن کر بوڑھا بزرگ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کو گاؤں والوں کی یہ بات یاد آ گئی کہ گاؤں والے اس کو منع کرتے رہے لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ تو اس نوجوان سپاہی نے اس کو سہارا دیتے ہوئے کہا، حضور آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ہمیں اس کا ضرور کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں کچھ ایسے انسان سے مدد لینی ہوگی جو ہمارے سردار سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ سے ایک نام نکلا جس کو سن کر وہ سپاہی بھی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، ہماری مدد ہمارا سلطان ہی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر اس سپاہی نے کہا، حضور ہماری کہاں اوقات کہ ہم سلطان کے پاس جائیں اور وہ ہماری مدد کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جنگوں میں محاذ پر ہوتے ہیں، لہذا سلطان کا یہاں آنا ممکن نہیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میری ضرور مدد کرے گا۔ اب اس بوڑھے بزرگ نے اس نوجوان سپاہی کو کہا، تمہیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ تمہارے سردار کو تم پر شک نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا سردار میری بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالے میں اس کو انجام تک پہنچا دوں گا۔ نوجوان نے بوڑھے بزرگ کی بات سنی اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح بوڑھا بزرگ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور چلتا چلتا چند دنوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں مصروف تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس بوڑھے بزرگ کی حالت کو دیکھا تو سیدھا اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بابا جی آخر کس مشکل نے آپ کو یہاں اس حالت میں آنے پر مجبور کر دیا؟ تو بوڑھے بزرگ نے شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور کہا، سلطان معظم، اس گاؤں کا سردار ایک گڈی اڑاتا ہے اور اس کی ڈور کاٹ دیتا ہے، اور اڑتی ہوئی گڈی جس گھر پر جا کر گرتی ہے وہ اس گھر کی عزت کو لوٹ لیتا ہے، اور اس نے میرے بھی گھر کی عزت کو لوٹنے کی کئی بار کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام جا رہی ہے۔ اس کا ایک قریبی سپاہی جو کہ اس کا بہت وفادار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ سردار کوئی گھنونا کھیل کھیل کر تیرے گھر کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس گاؤں کے سردار کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ تاکہ اسے میں سخت سے سخت سزا سنا سکوں۔ تو یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے ایسی سزا دیں جس سزا کو دیکھ کر لوگ چند دنوں کے بعد بھول جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایسی سزا دیں جس کو دیکھ کر آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کا کام کرنے کی کوئی جرأت نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی پھر آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، کوئی آپ ہی ترکیب سوچیں جس سے اس سردار کو سبق سکھایا جا سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا اس سردار کی اپنی بیٹی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، اس کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور اس میں پیغام لکھا کہ تم جا کر اس سردار کے اس قریبی سپاہی تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ سلطان کا سپاہی پیغام لے کر اس سردار کے سپاہی کے پاس پہنچا جو اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ جب اس سپاہی نے سلطان کا حکم نامہ پڑھا تو اسی وقت اپنے سردار کی نظروں سے اوجھل ہو کر
سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ تمہارا سردار کیا کرتا ہے؟ اس نے سلطان کو تفصیل سے بتایا اور کہا، سلطان معظم، ہمارا سردار ایک گڈی کو اڑاتا ہے اور اس گڈی کو اڑانے والا میں ہوتا ہوں، اور جب گڈی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کی ڈور اور اپنی تلوار سے کاٹتا ہے، اور جب ڈور کٹتی ہے اور وہ گڈی جس گھر میں جا کر گرتی ہے اس گھر کی عزت کو وہ لوٹ لیتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، آج پتانگ یعنی کہ گڈی اس سردار کے اپنے ہی گھر میں گرنی چاہیے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آج تم اپنے سردار کو کہنا، حضور آپ کئی سالوں سے اپنی حویلی پر بیٹھ کر گڈی اڑاتے ہیں، آج کیوں نہ ساتھ میں موجود پہاڑی پر جا کر گڈی کو اڑا سکیں؟ ہو سکتا ہے کہ گڈی اڑتی اڑتی اسی بوڑھے بزرگ کے گھر کے اوپر جا گرے۔ نوجوان کو سلطان کی یہ ترکیب پسند آ گئی اور وہ سردار کے پاس آیا۔ جب سردار چھت پر گڈی اڑانے لگا تو اس نوجوان نے اپنی ترکیب اس کے سامنے رکھی۔ سردار بے وقوف تھا اور وہ گڈی لے کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی پر چلا گیا اور جا کر گڈی اڑائی اور اس کی ڈور کاٹ دی، لیکن سپاہی نے عقل مندی کا کام کیا اور جا کر گڈی اس ڈور کے علاوہ ایک اور ڈور اس نے اپنے خفیہ اس گڈی کے ساتھ باندھی اور وہ ڈور اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی کے ہاتھ میں دی اور اس نے کہا کہ تم اس وقت تک گڈی کو نہیں گرنے دینا جب تک گڈی اس سردار کے گھر کے اوپر چلی جائے، اور جیسے ہی وہ پتانگ سردار کے گھر کے اوپر جائے تم نے اس گڈی کو نیچے کھینچ لینا ہے، لیکن اس طرح تم نے کھینچنا ہے کہ جیسے وہ خود بخود نیچے آ رہی ہو۔ اس کا ساتھی سمجھ گیا اور جیسے اس نے گڈی اڑائی سردار نے ڈور کاٹی، لیکن گڈی اب گرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سردار بڑا حیران تھا اور گڈی نے اڑتے اڑتے اس سردار کے گھر کی طرف رخ کر دیا۔ سردار اپنے گھوڑے کو دوڑتا اس گڈی کے پیچھے آ رہا تھا اور وہ گڈی اس سردار کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ اس ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی گڈی اس سردار کے گھر کے قریب پہنچی اس نے گڈی کو نیچے اتارنا شروع کر دیا اور وہ گڈی گرتی گرتی اس سردار کی حویلی کے اسی چھت پر جا گری۔ اب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے کیونکہ انہیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی مدد حاصل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں والوں نے کہا، اے ظالم سردار، جب تک کسی اور کے گھر میں گڈی گرتی تھی وہ اس گھر کی عزت کو لوٹتا تھا، آج تمہاری اپنی بیٹی کی عزت کو لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا تو تم اپنی بیٹی کی عزت کو خود لوٹو گے یا گاؤں کا کوئی اور آدمی تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزارے گا۔ سردار نے منع کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے کہا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں گاؤں کے چوراہے پر لٹکا دیں گے۔ اس سردار نے سمجھا کہ شاید میں اس طرح بچ جاؤں گا، اور ظالم سردار نے حکم دیا کہ میری بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کیا جائے۔ جب اس کی بیٹی دلہن کی طرح تیار کیا گیا تو اس گاؤں کے ایک بھکاری کے ساتھ اس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جب اس سردار نے دیکھا کہ میری بیٹی ایک بھکاری کے ساتھ رات گزارے گی تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکا اور اسی وقت گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس بھکاری نے اس لڑکی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا کیونکہ وہ گاؤں کی امانت تھی۔ اب اس گاؤں کے سردار کے خاتمے کے بعد سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بوڑھے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ نہ آتا اور یہ مدد لینے کے لیے سلطان کے پاس نہ جاتا تو شاید کئی اور آنے والی نسلیں اس ظالم سردار اور اس کے ساتھیوں سے ہوس کا شکار بنتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر دوڑانا شروع کر دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جی، جب یہ گاؤں والوں نے سارا ماجرا دیکھ لیا اب یہ بات پورے مصر میں پھیل جائے گی اور اب اس طرح کی حرکت کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی اور اس بہادر سپاہی کی جس نے اس بوڑھے بزرگ کا ساتھ دیا تھا
اس کا نکاح کرا دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں کو اپنے قصبے میں قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد اس گاؤں کے اندر انصاف کا نظام قائم کیا گیا۔